بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں بچوں کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دینے کا رواج تھا۔ اگرچہ میرے دادا دادی پڑھے لکھے تھے اور میری دادی ان فرسودہ رسم و رواج کی سخت مخالف تھیں، لیکن میرے دادا نے ہمیشہ اپنی مرضی چلائی اور دادی ہمیشہ کڑتی رہیں، لیکن دادا کبھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ماضی کی جھروکوں میں جھانکوں تو میری بڑی پھپھو کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کو آنسوؤں سے دھندلا دیتا ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میری پھپھو کی عمر ان دنوں صرف 8 سال تھی۔ خاندان کے گھرانے سے میری بڑی پھپھو کا رشتہ آیا۔ پھپھا 18 سال کے تھے کہ پھپھو کی شادی کر دی گئی۔ یہاں عمروں کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے چچا پھپھو سے چھوٹے تھے۔ میرے دادا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان فرسودہ رسم و رواج کے سخت پابند تھے، جس کا دادی کو بہت دکھ تھا۔ اس شادی کی بھی دادی نے بہت مخالفت کی، مگر دادی کے چیخ و پکار کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دادی نے اپنے میکے والوں سے مدد چاہی تو دادا ناراض ہو گئے۔ انہوں نے دادی کو طلاق دینے کی دھمکی دے دی۔ اس صدمے سے وہ چارپائی سے لگ گئیں، مگر ان کی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ جب بیٹے تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بڑی پھپھو بھی دادی سے ملنے نہیں آتی تھیں۔ جب میرے ابا اور تایا جان بڑے ہو گئے تو دادی نے اس واقعے کو دل سے بھلا دیا۔ میری دوسری پھپھو سب سے چھوٹی اور بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ یوں تو ہمارے خاندان کی سبھی لڑکیاں خوبصورت تھیں، مگر پھپھو ان میں سب میں نمبر لے گئی تھیں۔ ان کا نام نرگس تھا۔ وہ واقعی پھول کی طرح نرم و نازک تھیں، مگر ایسا مکمل حسن کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بچپن سے ہی لوگ ان کے حسن کی تعریف کرتے تھے۔ قدرت نے انہیں بہت اچھی عادت سے نوازا تھا۔ سب سے چھوٹی ہونے کے سبب وہ گھر بھر کی لاڈلی تھیں۔ بھائی ان کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے۔ تائی بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے نرگس پھپھو کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ رکھا۔ میرے ابا اور تایا جان کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں ان رسموں کو صرف اس حد تک ناپسند کرتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کرنے کے قائل نہ تھے۔ انہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ان کی بڑی بہن کی چھوٹی سی عمر میں شادی کر دی گئی تھی۔ میری چھوٹی پھپھو بہت ذہین تھیں، اس لیے بھائیوں نے انہیں پڑھانے کا فیصلہ کیا، جب خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانا برا خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت انہوں نے نرگس پھپھو کو تعلیم دلائی۔ چھٹی کلاس میں نرگس نے پورے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد بھائیوں نے انہیں پردے میں بٹھا دیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو نرگس پھپھو ان دنوں گھر میں ہی ہوتی تھیں۔ انہوں نے میرا نام عائشہ رکھا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے بالکل ماؤں کی طرح میری پرورش کی تھی۔ کیونکہ میری پیدائش کے بعد امی فوت ہو گئی تھیں، پھپھو نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ساتھ سلاتی، اپنے ہاتھ سے کھلاتی پلاتی تھیں۔ میں بھی ان کے سوا کسی کے پاس نہ جاتی تھی۔ میری پھپھو بہت نیک تھیں۔ وہ بچپن سے ہی بہت عبادت گزار تھیں۔ انہی کی بدولت ہمارے گھر میں رونق تھی، گویا برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ دشمن بھی ان کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 17 سال ہونے کے باوجود ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابا اور تایا جان نہیں چاہتے تھے۔ اگر چھوٹی پھپھو کا نکاح اپنے کزن عبداللہ کے ساتھ بچپن میں کرا دیا گیا تھا، جنہیں میں چاچو کہتی تھی۔ وہ شہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ عبداللہ چاچو بظاہر تعلیم یافتہ اور ایک سلجھے ہوئے انسان سمجھے جاتے تھے، لیکن دادا کی طرح وہ بھی عورت کے دشمن تھے۔ ایک رات سب لوگ کہیں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ شادی قریبی عزیز کی تھی۔ میرے ابا کی طبیعت کچھ خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکے تھے۔ پھپھو ابا سے بہت محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھپھو کی وجہ سے میں بھی نہ گئی۔ ابا کو اچانک رات کو تیز بخار ہو گیا۔ وہ بے سدھ ہو گئے۔ پھپھو کو کچھ سجھائی نہ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ انہی دنوں ایک ڈاکٹر نے گھر لیا تھا۔ اس کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ ہمارے یہاں ایک نوجوان لڑکی کا یوں رات کو نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر پھپھو سے ابا کی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے مجھے ساتھ لے کر گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے دروازے تک گئیں۔ رات کے 2 بجے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ لحاف سے اٹھنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے دروازہ بجایا۔ ڈاکٹر فہیم نے ہی دروازہ کھولا۔ نرگس پھپھو کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل کہا، میرا بھائی بیمار ہے، جلدی سے چلیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ حیران تھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی رات کو اکیلے آ گئی۔
جبکہ زمانہ بھی خراب ہے، کہیں کوئی چال نہ ہو۔ پھپھو نے جب تایا جان کا نام لیا تو وہ آ گئے۔ ڈاکٹر کافی دیر بیٹھا رہا۔ ادھر پھپھو بھائی کی پریشانی میں لگی تھیں، یہ بھی نہ جان سکیں وہ کب چپکے سے ڈاکٹر کے دل کی گہری وادی میں اتر گئیں۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ ابا کو کافی دیر بعد ہوش آیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بخار نے دماغ پر اثر کیا تھا، اگر بروقت بھی امداد نہ ملتی تو خدا نخواستہ ان کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ اس نے بخار اتر جانے کے بعد ابا کو سکون کی دوا دی اور چلا گیا۔ پھپھو انہیں چھوڑنے دروازے تک گئیں۔ ڈاکٹر نے موقع غنیمت جانا اور کہہ دیا کہ میں نے آج تک آپ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ آپ غالباً وہی ہیں جس کا میں نے آج تک انتظار کیا ہے۔ میں آپ کے بزرگوں سے شادی کے سلسلے میں بات کروں گا، آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ اس کے خیالوں کی الغار سے پھپھو بھی خود کو نہ بچا سکیں، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ عبداللہ کی منکوحہ ہیں، وہ کسی وقت انہیں لینے آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی محبت کی پٹی ان کی آنکھوں پر ایسی بندھی کہ سب کچھ فراموش کر کے اس پرخار راستے پر قدم رکھ دیا، حالانکہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھیں کہ اس جرم میں محبت کی سزا بہت کڑی ملے گی۔ ان حویلیوں میں ایسی لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ عبداللہ کی محبت نے نرگس کو بھی بے بس کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پیار کی پائل پاؤں میں باندھ لی، جس کی جھنکار وہ چھپانا چاہتی تھیں مگر نہ چھپا سکتی تھیں۔ بہت تھم تھم کے قدم اٹھاتی رہیں مگر اس کی پیار کی جھنکار نے لوگوں کو خبردار کر دیا۔ یہ اظہار نرگس نے تو نہیں کیا مگر ڈاکٹر فہیم کو جب آئیڈیل ملا تو انہوں نے انتظار نہ کیا۔ میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر مجھے راستے میں ڈاکٹر فہیم مل گئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے روکا، اپنے ساتھ لے گئے، ٹافیاں لے کر دیں، وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ انہوں نے آتے ہوئے مجھے ایک خط دیا کہ یہ خط اپنی پھپھو کو دے دینا اور کسی کو نہ بتانا، ورنہ گھر والے تمہاری پھپھو کو گولی مار دیں گے۔ ان کا یہ نفسیاتی حربہ کارگر ثابت ہوا۔ میں واقعی اس بات سے ڈر گئی۔ گھر آئی، پھپھو تائی کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ جب مجھے اس طرح خاموش دیکھا تو پھپھو میرے پیچھے آ گئیں۔ میں نے خط دیتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے جلدی سے خط لیا اور چلی گئیں۔ اسی شام انہوں نے مجھے جواب لکھ کر دیا۔ میں نے انتہائی رازداری سے ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ خط میں کیا لکھا تھا، مگر خط پڑھ کر ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں خوشی خوشی گھر آئی۔ پتہ نہیں پھپھو نے کیا لکھا تھا کہ اگلے دن ڈاکٹر فہیم کی والدہ اور بہن رشتہ مانگنے آ گئیں۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ تایا جان بار بار یہ کہتے تھے کہ آج تک کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجیں۔ سارا زمانہ جانتا ہے کہ ہم لڑکیاں اپنے خاندان میں بیاہتے ہیں۔ ڈاکٹر فہیم کا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا۔ لڑکے کی پسند کو وہ لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے تائی جان سے بھی یہی بات کہہ دی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو رشتہ کرنے میں کیا برائی ہے، اور یہی کہنا قیامت ہو گیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہی تھا کہ نرگس کی ڈاکٹر سے ایک اتفاقیہ ملاقات ہو چکی ہے۔ افسانہ گھڑنے کے لیے سماج کو بنیاد مل گئی، جس پر انہوں نے ان دونوں کے بیچ ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ تایا جان اور ابا بندوق لے کر اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ یہ تو عورتوں نے بیچ بچاؤ کروایا، ورنہ پتہ نہیں اس دن کیا ہو جاتا۔ پھپھو کا خیال تھا کہ وہ حسب دستور اپنی ضد منوانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ان کو اپنے بھائیوں کے لاڈ پیار کا بڑا مان تھا، مگر ان کے سارے مان ٹوٹ گئے۔ وہ بھائی جن کی زندگی بچانے کی خاطر رات کو گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو زور زور سے رونے لگی۔ میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا، پھر آپ کیوں مار رہے ہیں پھپھو کو؟ ابا کا ماتھا ٹھنک گیا کہ کوئی اور بات بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ڈر کے مارے سب کچھ بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ پھپھو کو نہیں ماریں گے۔ میرا خیال غلط نکلا۔ میرے اس انکشاف نے گھر میں کشیدگی مزید بڑھا دی۔ سب میری پاکیزہ اور نیک سیرت پھپھو سے نفرت کرنے لگے۔ فہیم کا تعلق ایک بہت بڑی فیملی سے تھا۔ وہ شہر کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے، اس لیے ابا اور تایا کے قہر سے بچ گئے، ورنہ وہ انہیں یقیناً قتل کر دیتے۔ میں نے اپنے باپ کو غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ادھر پھپھو پر ہر طرح سے دباؤ ڈالا گیا، مگر وہ اپنے عزم سے نہ ہٹیں۔ انہوں نے اپنی بات سے انکار پر خودکشی کی کوشش بھی کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ جب ڈاکٹر فہیم کو
علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں پر مقدمہ کر دوں گا، آپ نے اسے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ پھر چاچو اور ابا ان کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب اس بات کا علم عبداللہ کو ہوا تو وہ کسی بھرے ہوئے شیر کی طرح ہم پر چڑھ دوڑا۔ حالانکہ تایا نے اپنی تائید کے لیے انہیں شہر سے بلوایا تھا، مگر وہ تو ان کا ہی دشمن ہو گیا کہ آپ لوگ لڑکی کی حفاظت ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے۔ آخر اس شخص کو گھر میں داخلے کی اجازت کیوں اور کیسے ملی؟ ابا اور خاندان کے کچھ بزرگوں کے سمجھانے پر اس نے پھپھو کو طلاق دے دی، کیونکہ ابا نے اسے میرا رشتہ دینا منظور کر لیا تھا۔ یہ بات صیغہ راز میں تھی۔ مجھے اور پھپھو کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ کیا عبداللہ کس طرح راضی ہوا ہے۔ وہ دل سے راضی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ جوالا مکھی بن کر دہک رہی تھی۔ عبداللہ سے طلاق کے بعد پھپھو کی شادی اس شرط پر ڈاکٹر فہیم سے کر دی گئی کہ اس گھر سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور نہ کبھی وہ بھائیوں کو اپنی شکل دکھائیں گی۔ پھپھو نے سب کچھ منظور کر لیا، لیکن ڈاکٹر فہیم کا ساتھ چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئیں۔ اس طرح انہوں نے پورے خاندان کی قربانی دے کر اپنی محبت پالی۔ بظاہر بات ختم ہو گئی، مگر عبداللہ کے دل سے بات ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ابا اور تایا جان 2 دن کے لیے شہر گئے۔ گھر میں صرف عورتیں تھیں۔ پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھیں، مگر انہیں میری یاد بہت ستاتی تھی۔ وہ امی کو بڑی مشکل سے راضی کر کے مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ اس دن وہ گھر میں اکیلی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کل تک وہ مجھے واپس چھوڑ جائیں گی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا۔ یہ میری پھپھو کی زندگی کی آخری رات تھی۔ رات کو 10 بجے کے قریب عبداللہ دیوار پھاند کر اندر آ گیا اور ان پر چاقو کے پے در پہ وار کر کے چلا گیا۔ میں پھپھو کو دیکھ کر روتی رہی۔ خون سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ بند کمرے میں روشن دان سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک کھڑکی دکھائی دی، تبھی میں اس کو کھول کر نکل بھاگی۔ مجھے پولیس والوں کو بیان دینا پڑا اور جو دیکھا تھا منوان بتا دیا۔ آخر کار انہوں نے عبداللہ کو پکڑ لیا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ پھپھو کے بدلے عبداللہ سے میرا نکاح ہو چکا تھا۔ اس بنا پر تایا نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی۔ دوسرے دن وہ ان کے جذبات کا بھی ترجمان تھا، اسی لیے وہ اسے سزائے موت سے بچانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر فہیم نے مجرم کو سزا دلانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ آخر کار عبداللہ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ رواجوں کے دیو نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے۔ ڈاکٹر فہیم نے آج تک شادی نہیں کی۔ وہ دوسرے ملک چلے گئے۔ مجھ پر 9 عمری میں ہی بیوگی کا دھبا لگ گیا۔ پتہ نہیں ہمارے خاندان کی سب لڑکیوں پر یہ ظلم کب تک جاری رہے گا۔